سب سے امپورٹنٹ کویشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے پیشنٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ L4 L5 ہماری جو اسپائن ہے, ہماری شیٹکا ہے, بہت زیادہ ہے, تو کیا اس کو یوگا سے کیسے ٹریٹ کریں؟ اچھا, یہ سب سے پہلی چیز تو جس کو یہ پرابلم ہے میں اس کے ساتھ ہوں, کیونکہ زندگی میں نے اس کو بھی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, اور اسپیشلی جب ریکٹ بھی بنا رہی تھی تو ایک جگہ کھڑے ہو کے وہ اور زیادہ ٹریگر کرتا ہے وہ پین, اور وہ بہت برا پین ہوتا ہے. جس کو ہے اس کو پتا ہے. سمجھ لو کہ آپ اس ٹائم پر محتاج ہو جاتے ہو کہ آپ کو کوئی اٹھائے اور میڈیسنس کے محتاج ہو گئے. سو اب یوگا سے کیسے ٹریٹ کرنا ہے, بیکاز یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ ساری لائف مینیج کرو گے. یا تو خدا نہ خواستہ کچھ لوگوں کی سرجریز ہوتی ہیں, سو سرجری سے پہلے کی ایک چیز ہے, آپ نے کوبرا پوز کرنا ہے جو کہ ایک اسٹینڈرڈ پوز ہے, برج پوز ہے وہ آپ کریں گے. دوسرا برڈ اینڈ ڈاگ ہم اس کو کہتے ہیں, وہ چیز آپ کر سکتے ہو. تو اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں اس میں اپنی بیک کو اور اس کے اندر بینڈ لے کر آتے ہیں تو ایک تو بیک آپ کی فلیکسیبل ہوگی, اینٹائی ایجنگ ہم جس کی بات کر رہے ہیں اس کی طرف بھی آپ جائیں گے, اور دوسرا وہ جو پین ہے, اور ہم ایک عام زبان میں کہتے ہیں L4 یا جو بھی ہے, یہ آپ کا فٹ ہونا شروع ہوگا. اور اس ٹائم اس کو بیلنس کرنے کے لیے کوبرا پوز آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے, لیکن اس کو سلولی کرنا ہوتا ہے. بہت سلو آپ اٹھو گے, پہلے آپ بیبی کوبرا میں جاؤ گے, بعد میں آپ ایکسٹینڈڈ کرو گے. دوسرا, بہت سارے ایسے لوگ جن کو سیاٹکا کا ایشو ہے وہ پلیز ایک جگہ نہ تو بہت جم کر بیٹھیں, نہ ایک جگہ پر ایک ہی پوسچر کے اندر کھڑے ہوں. جیسے ہی آپ کسی ایک جگہ اسٹک ہو جاتے ہو یہ پین ٹریگر کرتا ہے, کیونکہ آپ کا بلڈ فلو رک جاتا ہے, اور جیسے ہی بلڈ فلو آپ کا رکتا ہے ٹانگوں میں بلڈ کم ہوتا ہے, اور آپ جتنا اسٹریس لو گے یہ پین اتنا ہی بڑھے گا, وہ اتنا ہی زیادہ. بیکاز جو لوگ اسٹریس لیتے ہیں ان کے بیک کے ایشوز زیادہ آتے ہیں, جو لوگ فائنانس کا بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں ان کی بیک میں بہت پین ہوتا ہے. دوسرا, جب آپ جم میں ہیں, بہت سارے جو لوگ جم کرتے ہیں نا ان کو میں نے دیکھا ہے ان کو یہ زیادہ ایشو آنا شروع ہو گیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پوسچر غلط ہو گیا. کیا کر رہے ہیں, ریپس, میں نے اتنی ریپس کرنی ہے. میں کہتی ہوں آپ سیکنڈز دیکھو, آپ ٹائمر لگاؤ اور آپ دیکھو کہ اتنے میں آپ جتنا بھی کر پائے ہو. پوسچر میٹر کرتا ہے. ایک دفعہ بھی ایک چیز آپ کی خراب ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے بنائی ہے نا وہ کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. آپ ساری لائف پھر ہیلپ ہی لیتے رہو گے. تو آپ نے ویٹ ریڈیوس کرنا ہے یا فیٹ لاس کرنا ہے, باڈی کی ٹوننگ کرنی ہے, سکون سے ریلیکس رہ کے 6 ریپس بھی اگر آپ کر رہے ہو شروع میں اور پراپر کر رہے ہو تو آپ کو بیسک آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوانٹٹی نہیں کوالٹی میٹر کرتی ہے. کوالٹی کو اچھا رکھیں. اور اکثر لوگ کہتے ہیں 100 کرنچز, میں نے 100 کرنچز, اچھا اس کے بعد لیکٹک ایسڈ اور یہ سارے مسئلے تو آپ کو ہوں گے. 100 کرنچز تو ہوتے ہی ہیں, اس کے ساتھ جو ہے روپ جمپنگ 500,000 تک جا رہے ہوتے ہیں, اور اپنے پاؤں کے مسلز جو ہیں ان کو ٹیئر کر لیتے ہیں کیونکہ جاگرز نہیں پہنتے. اور یہ بھی نہیں لوگوں کو پتا کہ 45 منٹس کے بعد آپ کا سسٹم سمجھ لے شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ جو اتنی دیر ٹریننگ یا کارڈیو آپ کہہ رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے 30 سے 45 منٹ تک ٹریننگ کرنی ہے, اس کے بعد آپ بریک لیں اگر آپ نے اس سے زیادہ بھی ٹریننگ کرنی ہے, لیکن یہ مور دین انف ہے. بیکاز ایک سسٹم ہے, 70% آپ کی ڈائٹ ہے نا. ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں, ایکسرسائز کرو جو مرضی کھاؤ. وائی؟ پھر وہی بات کہ آپ ہیلدی ایک چیز کی طرف جاتے ہو پھر آپ انہیلدی کھانا چاہ رہے.